بات کریں گے اپریل کا مہینہ یہ اپنے اختتام کو ہے اور ملک میں بے وقت کی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال اپریل میں ہونے والی بارشیں 30 سال کے مقابلے میں 99% زیادہ ہیں۔ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس غیر یقینی موسم اور معمول سے زیادہ بارشوں کی بڑی وجہ ہے۔ بن موسم کی ان برساتوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان بھی کیا ہے۔ NDMA کے مطابق صرف اپریل میں بارشوں کے دوران 65 سے زائد افراد اپنی جان۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں 29 اپریل تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلیات اور گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ PDMA بلوچستان کے مطابق طوفانی بارشوں اور سیلاب سے 251 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ 19 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال سے 4 پل اور 14 سڑکیں، سیلابی ریلوں کی وجہ سے 62 ایکڑ پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حالیہ بارشوں کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق موسمیاتی امور کے ایک ماہر نے بتایا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کی سطح پر درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بادلوں میں پانی کے بخارات کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی بادلوں کو سازگار درجہ حرارت ملتا ہے تو یہ بھرپور بارش برساتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 2022 کے سیلاب کے بعد سے بارشوں کی اوسط میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اگر بارشوں کی یہی صورتحال جاری رہی اور شہری آبادیاں بھی اسی تیزی سے بڑھتی رہیں اور جنگلات کٹتے رہے تو پھر آنے والے وقت میں جڑواں شہروں چکوال اور ڈیرہ غازی خان کو بھی سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے چھٹا غیر محفوظ ملک ہے۔ پانی کی قلت، کم زرعی پیداوار، سیلاب، جنگلات کا رقبہ کم ہونا، مانسون نظام میں تبدیلیاں، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا موسمیاتی تبدیلی کے فوری اثرات ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پاس گلیشیئرز کی صورت میں دنیا بھر میں برف کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان میں گرمی کی شدت اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت بحیرہ عرب کو گرما رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے بھی پاکستان کے لیے مسائل کی سنگینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2022 میں پاکستان میں مانسون بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے بڑی تباہی مچائی تھی اور ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا تھا۔ اس وقت حکومت نے بتایا تھا کہ ملک میں مانسون کے دوران معمول سے 87% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ جنوری 2024 کی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 16 لاکھ افراد اب بھی مدد کے منتظر ہیں اور 13 لاکھ لوگ ابھی بھی بے گھر ہیں۔ یہی رپورٹ بتاتی ہے کہ سیلاب کے 1.5 سال بعد بھی سندھ اور بلوچستان میں تقریباً 40 لاکھ بچوں کو صاف پانی تک نہیں مل رہا ہے۔ اس سال اپریل میں غیر متوقع بارشوں سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اسے دیکھ کر آنے والے مانسون کے حوالے سے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ماضی کے تجربات سے ہمیں لازمی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومتوں کو سیاسی اور معاشی معاملات کی طرح موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ متوقع خطرات سے بچا جا سکے۔ وفاقی حکومت نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری فوری طور پر ہوگی۔ حیران کن طور پر یہ تعیناتی چھٹی کے روز اس وقت کی گئی ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار دونوں ملک سے باہر سعودی عرب میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں سن 2012 میں پہلی بار پرویز الہی کے لیے نائب وزیر اعظم کا عہدہ تخلیق کیا گیا، لیکن اس وقت یہ عہدہ بالکل نمائشی تھا۔ نوٹیفیکیشن میں بھی یہ واضح کیا گیا تھا کہ پرویز الہی وزیر اعظم والے اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن اسحاق ڈار کے نوٹیفیکیشن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، جس کے بعد قیاس آرائیاں یہ ہو رہی ہیں کہ بطور وزیر خارجہ جن معاشی کمیٹیز میں ان کی شمولیت پر اعتراضات اٹھ رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ امور خارجہ کے ساتھ ساتھ معاشی امور میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا ہاتھ بٹا سکیں گے۔ اچھا ناظرین، دوسری جانب پی ٹی آئی قیادت کی شدید کا شکار ہے۔ مذاکرات کرنے ہیں، نہیں کرنے، اگر کرنے ہیں تو کس سے کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں یا پھر سیاسی جماعتوں سے کرنے ہیں۔ ہر رہنما الگ ہی کہانی سنا رہا ہے۔ اب صرف مذاکرات میں ہی نہیں بلکہ کنفیوژن پی ٹی آئی کی یہاں تک ہے کہ ایک رہنما کہتا ہے مذاکرات میں قیادت اور کارکنان کی رہائی شامل ہوگی، دوسرے رہنما کا یہ بیان آتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگی۔ عہدوں کی تقسیم میں بھی پی ٹی آئی ایک پیج پر دکھائی نہیں دیتی ہے۔
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے آنے والے بھی ایک بات نہیں کرتے ہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے پہلے شیر افضل مروت کا نام سامنے آیا، پھر صاحبزادہ حامد رضا کے نام کا اعلان ہو گیا۔ گزشتہ روز سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی فیصلہ ہی نہیں۔ ایک اور اہم معاملہ ہے ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار جن کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر آج ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہے۔ وہ 2005 میں امریکہ سے نوکری چھوڑ کر پاکستان آئے اور تب سے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے جج بننے کے بعد ان کے بچوں نے پاکستان میں ہی سکونت اختیار کی۔ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں شیر افضل مروت صاحب کچھ ہی دیر میں جوائن کرنے لگے ہیں، کیونکہ آغاز ہم نے کیا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں، کس سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں، کیا پارٹی کے اندر اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہے یا بغیر کسی کوارڈینیشن کے جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ بیانات داغ دیتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے اس بات کا جواب لیں گے کہ یہ کنفیوژن کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر آتی ہے، جو سوال یہاں پر آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب سے جو ملاقات کرنے کے لیے جو رہنما جاتے ہیں وہ باہر آ کر مختلف بات کر رہے ہو۔ بات کریں گے اپریل کا مہینہ یہ اپنے اختتام کو ہے اور ملک میں بے وقت کی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال اپریل میں ہونے والی بارشیں 30 سال کے مقابلے میں 99% زیادہ ہیں۔ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس غیر یقینی موسم اور معمول سے زیادہ بارشوں کی بڑی وجہ ہے۔ بن موسم کی ان برساتوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان بھی کیا ہے۔ NDMA کے مطابق صرف اپریل میں بارشوں کے دوران 65 سے زائد افراد اپنی جان۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں 29 اپریل تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلیات اور گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ PDMA بلوچستان کے مطابق طوفانی بارشوں اور سیلاب سے 251 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، 19 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال سے 4 پل اور 14 سڑکیں، سیلابی ریلوں کی وجہ سے 62 ایکڑ پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حالیہ بارشوں کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق موسمیاتی امور کے ایک ماہر نے بتایا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کی سطح پر درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بادلوں میں پانی کے بخارات کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی بادلوں کو سازگار درجہ حرارت ملتا ہے تو یہ بھرپور بارش برساتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 2022 کے سیلاب کے بعد سے بارشوں کی اوسط میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اگر بارشوں کی یہی صورتحال جاری رہی اور شہری آبادیاں بھی اسی تیزی سے بڑھتی رہیں اور جنگلات کٹتے رہے تو پھر آنے والے وقت میں جڑواں شہروں، چکوال اور ڈیرہ غازی خان کو بھی سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے چھٹا غیر محفوظ ملک ہے۔ پانی کی قلت، کم زرعی پیداوار، سیلاب، جنگلات کا رقبہ کم ہونا، مانسون نظام میں تبدیلیاں، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا موسمیاتی تبدیلی کے فوری اثرات ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پاس گلیشیئرز کی صورت میں دنیا بھر میں برف کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان میں گرمی کی شدت اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت بحیرہ عرب کو گرما رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے بھی پاکستان کے لیے مسائل کی سنگینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2022 میں پاکستان میں مانسون بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے بڑی تباہی مچائی تھی اور ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا تھا۔ اس وقت حکومت نے بتایا تھا کہ ملک میں مانسون کے دوران معمول سے 87% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ جنوری 2024 کی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 16 لاکھ افراد اب بھی مدد کے منتظر ہیں اور 13 لاکھ لوگ ابھی بھی بے گھر ہیں۔ یہی رپورٹ بتاتی ہے کہ سیلاب کے 1.5 سال بعد بھی سندھ اور بلوچستان میں تقریباً 40 لاکھ بچوں کو صاف پانی تک نہیں مل رہا ہے۔ اس سال اپریل میں غیر متوقع بارشوں سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اسے دیکھ کر آنے والے مانسون کے حوالے سے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ماضی کے تجربات سے ہمیں لازمی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومتوں کو سیاسی اور معاشی معاملات کی طرح موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ متوقع خطرات سے بچا جا سکے۔